حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اب جملہ سنیے گا اور مزہ لیجئے گا، آقا علیہ السلام ہمیں خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام نے دوران خطبے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، تو اگر آپ تشریف لائیں تو آپ آگے نہیں آئیں گے، آپ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں پہ بیٹھیں گے پیچھے، دوران خطبہ آپ آگے گزر کے نہیں آ سکیں گے۔ اور خطبے کے اندر بھی خطیب وہ قرآن حدیث کی بات جو سنا رہا ہے اس کو سنیں گے۔ آقا علیہ السلام بلکہ خطبہ ہو رہا ہے اور ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے حکم ہے کہ وہ نماز کو مختصر کر کے خطبہ سنیں، اس کو حکم ہے کہ نماز کو مختصر کرے اور خطبہ سنیں۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں جی، یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ آہستہ وہ نماز کو کم کرے، ذرا وہ نماز ہلکی کرے اور آ کر خطبہ سنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، یعنی خطبے کا شرعی حکم تو یہ ہے، لیکن آقا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ امام حسن اور حسین دونوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں اور دونوں لڑکھڑاتے ہوئے، عمر تھوڑی تھی نا، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی ادھر گریں کبھی ادھر گریں کبھی ادھر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضور منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ہمارے لیے خطبے میں چلنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے خطبے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ خطیب خطبہ دے اور میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتا رہوں، اسی کو سننا ہے۔ میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں چل کے بھی آگے آ جاؤں۔ لیکن یہاں دیکھیے گا جب مسئلہ امام حسن اور حسین کا آیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضور نے ممبر سے خطبہ چھوڑا، نیچے اترے، امام حسن کو یہاں بٹھایا، امام حسین کو یہاں بٹھایا اور لا کر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا سچ ہے کہ مال اور اولاد ہی فتنہ ہوتے ہیں، میں نے ان بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے خطبہ چھوڑا، انہیں اٹھایا۔ یہ آقا پیغام دے کر امت کو بتا رہے ہیں کہ حسن اور حسین کی کیفیت یہ ہے، انہیں تکلیف ہو مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیا کرتے ہیں، حضور خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا لیتے ہیں، یہ کیفیت ہے ان کی۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، یہ ہے بڑی مزیدار لائن اور بڑا سرور لے کر سننے والی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر گلی میں جا رہے ہیں، آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کندھے پر بٹھایا، امام حسن کو، تو کسی نے دیکھ کر کہا شہزادے مبارک ہو، تیری تو سواری بڑی عظیم ہے۔ اب جملہ سمجھے نا آپ کہ تو کن کے کندھے پر بیٹھا؟ نبیوں کے امام کے کندھے پر بیٹھا، تیری تو سواری بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم و شان سواری پر ہے۔ اتنی بات کہی نا تو آقا علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، فرمایا سواری تو عظیم ہے ہی ہے، سوار بھی تو دیکھ کون ہے، سوار کی شان بھی تو دیکھ۔ اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، قربان جائیے گا، حضرت امام حسن اور حسین دونوں کشتی کر رہے ہیں، دونوں کی کشتی ہو رہی ہے، اور آقا علیہ السلام امام حسن سے کہہ رہے ہیں حسن ادھر سے آؤ، حسن یہاں سے پکڑو، حسن ایسے پکڑو، حسن یہاں سے دباؤ، حسن پہلے ٹانگ پکڑ دو۔ آقا مشورے دے رہے ہیں امام حسن کو، تو سیدہ کائنات پاس ہی کہنے لگی ابا جان حسین چھوٹے ہیں، آپ مشورے امام حسن کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ مسئلہ سمجھے تھے، حسین چھوٹے ہیں، مشورے امام حسن کو دے رہے ہیں۔ حضور آپ حسین کو مشورے دیں، حسن تو عمر میں بڑے ہیں، تو آپ مشورہ انہیں دیں۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا بیٹا فاطمہ یوں نہیں ہے۔ حضور پھر کیسے ہے؟ آقا نے فرمایا حسن کو مشورے میں دے رہا ہوں، حسین کو مشورے دینے کے لیے رب نے جبرائیل کو بھیجا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جس گھر کے اندر کشتی کا عالم ہی ہے، وہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں تو ان کے کھیل کا عالم یہ ہے، سبحان اللہ ان کی شانوں کا عالم کیا ہے۔ اور دونوں کا دل رکھنا ہے، دونوں کا دل رکھنا ہے، کیفیت یہ ہے دونوں کا دل، یعنی ان کا دل بھی نہ ٹوٹے ان کی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ تختیاں لکھ کے لے آئے امام حسن اور حسین، یا رسول اللہ، حضرت سیدہ کائنات کے پاس، امی جان دیکھیں کہ یہ تختی میری ٹھیک ہے کہ حسن کی ٹھیک ہے؟
دونوں بھائی آ کر کہہ رہے ہیں شہزادے، تو سیدہ کائنات نے آگے سے کہا اب ان کا کہیں ٹھیک ہے تو دوسرے کا دل ٹوٹے، ایک سے اس شہزادے کا کہیں تو دوسرے شہزادے کا دل ٹوٹے، تو سیدہ کائنات نے آگے سے کہا بیٹا تم اپنے ابا جان کو دکھا لو، تم علی پاک کو دکھا لو۔ حضرت مولا علی کے پاس گئے، ابا جان میری تختی زیادہ ٹھیک ہے یا امام حسین کی زیادہ ٹھیک ہے؟ تو حضرت مولا علی نے دونوں کی تختیاں دیکھ کر اب کہا بھی ان کی کہوں زیادہ ٹھیک ہے تو دوسرے شہزادے کا دل، اور اس شہزادے کی کہوں تو اس شہزادے کا دل ٹوٹے گا، تو کیا کریں پھر؟ سوچ سوچ کے کہنے لگے بیٹا تم یوں کرو دونوں کہ آقا کے پاس چلے جاؤ، آقا کے پاس چلے جاؤ، آقا بتائیں گے، جا کر نانا جان بتائیں میری تختی زیادہ خوبصورت ہے یا ان کی زیادہ لکھائی خوبصورت ہے، کس کا زیادہ خوبصورت لکھا ہوا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے دونوں تختیاں دیکھی، اب بات پھر وہی، اس شہزادے کی کہے کہ اس شہزادے کی، فیصلہ تو کرنا۔ آقا نے فرمایا رکو ذرا ابھی جبرائیل سے پوچھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کو بلایا گیا، جبرائیل بتاؤ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہنے لگے حضور اب اس کی بات بھی کریں اور اس کی بھی کریں، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، رکیے گا میں جنت سے ایک سیب لے کر آتا ہوں۔ حضور میں سیب یوں پھینکتا ہوں اوپر، جس تختی پر گر جائے وہ زیادہ ٹھیک ہے، اس پر گر جائے تو یہ زیادہ ہے، اس پر گر جائے تو یہ زیادہ ہے۔ وہ حضرت جبرائیل امین وہ سیب لے کر آئے، اس کو اوپر پھینکا گیا، وہ سیب کو اوپر پھینکا گیا، جب اوپر پھینکا گیا نیچے آنے سے پہلے سیب کے دو ٹکڑے ہوئے، اب سمجھے نا بات کو یار، دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا اس تختی پہ ہے ایک ٹکڑا اس تختی پہ۔ آقا نے فرمایا جبرائیل کس کا ٹھیک ہے؟ کہ رب بھی کہتا دونوں کا ہی ٹھیک ہے جی، اب اس کا کہیں کہ اس کا کہیں، یعنی اتنا دل رکھا جاتا ہے ان شہزادوں کا، یہ کمال ہے ان شہزادوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نے کہا نا کہ دیکھو یہ سواری یہ اے حسن کتنی اچھی سواری ملی ہے، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موڈے پر بیٹھے ہیں، تو آقا نے فرمایا کہنے والے قائل سنو تو صحیح، دیکھو تو صحیح سوار کون بیٹھا ہے، سوار کون بیٹھا ہے، اور